دوسری خوبی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور فرمایا جو راتیں گزارتے ہیں، یبیتون لربہم، رات گزارتے ہیں اپنے پاک پروردگار کے سامنے، سجدا وقیاما، سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں۔ اللہ اکبر، لمبی لمبی راتیں، سردیوں کی طویل راتیں، ان راتوں میں اگر قیام نصیب نہ ہو تو کب نصیب ہوگا؟ ان راتوں میں اگر مناجات اللہ پاک کے ساتھ آدمی نہ کر سکے اور راتوں میں اٹھ کر 2 رکعت 4 رکعت نماز نفل ادا کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا سکے تو آخر کب کرے گا؟ کب تہجد پڑھے گا؟ دنیا میں جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں، اللہ کے ولی، اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے بزرگ جتنے بھی گزرے ہیں، کوئی بھی تہجد کے بغیر نہیں ہے۔ تہجد کے بغیر ولایت کا دعویٰ ہو ہی نہیں سکتا، ولی بن ہی نہیں سکتا، اللہ کا دوست ہو ہی نہیں سکتا بغیر تہجد کے۔ اس لیے اللہ نے اپنے خاص بندوں کی نشانی ذکر فرمائی ہے، یبیتون لربہم، رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدے میں اور قیام میں۔ رات گزارتے ہیں تو سوتے بھی ہوں گے، لیکن کچھ سوتے ہوں گے، زیادہ وقت ان کا گزرتا ہے رات میں اللہ کے سامنے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اللہ پاک نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ساری رات قیام کیجیے، ساری رات نہیں تو قلیل کم کر لے، آدھی کر لیجئے، اب انقص منہ قلیلا، ثلث 1/3 کر لیجئے، 1/4 کر لیجئے، 1/3 1/4 جو ہو سکے۔ دوسرے رکوع میں فرمایا علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے بعض بیمار ہوں گے، بیمار فرض بڑی مشکل سے پورا کرتا ہے، اور بعض تم میں سے مسافر ہوں گے، سفر میں فرض نماز بھی کم ہو جاتی ہے، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور بعض دینی مشغولیت قتال فی سبیل اللہ میں مشغول ہوں گے۔ 3 اعذار ذکر فرمائے، بیماری، سفر، قتال، یعنی دینی مصروفیت۔ اس کے باوجود بھی فقرؤوا ما تیسر من، پھر بھی کچھ نہ کچھ رات کو قرآن ضرور پڑھا کرو تہجد۔ خلاصی ان کو بھی نہیں دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام سفر حضر میں ہمیشہ تہجد کا اہتمام فرماتے تھے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کا حصہ وہ ہم نے آپ کو اضافی عبادت دی ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اس اضافی عبادت کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو مقام محمود تک پہنچائے گا۔ یاد رکھیے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ مقام محمود صرف ایک ہی شخص کو ملے گا، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو ملے گا۔ جب بھی طے شدہ بات ہے کہ مقام محمود ایک ہی شخص کو ملے گا، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ بلند مقام اللہ عطا فرمائے گا، اس کے باوجود بھی تہجد پڑھیے، اس پر اللہ پاک آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ اللہ جب آپ نے لکھ دیا ہے میرے لیے تو پھر کیا ضرورت ہے؟ نہیں، آپ تہجد پڑھیے۔ جو آدمی تہجد کا اہتمام کرے گا، یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ ان کو مقام محمود عطا کرے گا۔ امت میں سے جو آدمی تہجد کا اہتمام کرے گا، اللہ اس کو مقام محمود کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا کرے گا۔ اس کا اہتمام کرو تہجد کا، کچھ نہیں تو رات کو 2 رکعتیں تو پڑھ لیا کرو بھائی۔ اصل حصہ اول تو یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں اٹھیں، نہیں اٹھ سکتے سونے سے پہلے 12 بجے سو رہے ہیں، باوضو ہو کر 2-4 رکعتیں نماز نفل ادا کر لیا کریں۔ ارے یہ بھی نہیں ہو سکتا تو ادنا درجہ تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ہی 2 نفل پڑھ لیا کرو بھائی، لیکن آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ 10 سال سے 15 سال سے عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھ رہا ہے تو تھوڑا سا آگے تو بڑھو، آپ سونے پر آ جاؤ۔ سونے سے پہلے باوضو ہو کر، اس وقت فرض آپ پر نہیں ہے لیکن آپ باوضو ہو رہے ہیں صرف ان نوافل کے لیے، تہجد کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے، اس وقت کوشش کریں۔ پھر کچھ وقت کے بعد اللہ پاک آپ کو توفیق دے دے گا رات کے آخری حصے میں مناجات کرنے کی، کہ جس وقت میں اللہ پاک اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کوئی سائل ہے، کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے، کوئی رزق چاہنے والا ہے، کوئی فلاں چیز چاہنے والا ہے۔ یہ اس وقت اللہ کی طرف سے آوازیں آتی ہیں جب رات کا آخری حصہ شروع ہوتا ہے۔
تو اس وقت تو ہم سو رہے ہوتے، پھر ہمارے مسئلے کیسے حل ہوں گے، پھر ہماری پریشانیاں کیسے دور ہوں گی؟ اللہ اکبر. اس لیے تہجد کا اہتمام فرماؤ بھائی. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ایک اور جگہ ان کی فضیلت یوں ذکر فرمائی الف لام میم سجدہ میں. تتجافى جنوبهم، ان کے پہلو رات کو بستروں سے جدا رہتے ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں ساری ساری رات اللہ سے امید رکھتے ہوئے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈر رکھتے ہوئے. اور جو مال ملتا ہے اس میں سے ہر مال میں سے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسوں کو کہا جائے گا قیامت کے دن اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. جو یہ تہجد کا اہتمام کرنے والے ہوں گے، کوئی نفس نہیں جانتا، کوئی انسان نہیں جانتا کہ اللہ پاک نے ان کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے، مت پوچھو. اور حدیث میں اس کی یوں تشریح آئی ہے کہ میں نے اپنے ایسے بندوں کے لیے وہ تیار کر کے رکھا ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی دماغ اور دل پر خیال تک نہیں گزرا. ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی، یہ تہجد پر ملے گا. اور یہ ایسی نماز ہے چپکے چپکے کی نماز، بہت سارے گناہوں سے بچنے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے. اور اس لیے حدیث میں آتا ہے علیکم بقیام اللیل، رات کا قیام کیا کرو. فإنہ دام الصالحین قبلکم، تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے یہ. اور اسی طرح سے فرمایا یہ شیطان کو دور کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے اور گناہوں کی معافی کا بھی بہترین ذریعہ ہے. اس سے گناہ دھلتے ہیں، قیام اللیل سے، تہجد کی نماز سے شیطان اس سے دور ہوتا ہے. تمہیں تمہارے رب کی رضا نصیب ہوگی. تو ہر آدمی کی ضرورت ہے کہ اگلے دن جب میں صبح کروں تو شیطان کے شر سے اور فتنے سے میں بچ سکوں. تو رات کو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کرو بھائی. سارے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اس کا اہتمام کریں، گھروں میں بھی اہتمام کروائیں. کتنی دیر لگتی ہے، کتنی دیر لگتی ہے، کون سے گھنٹے لگتے ہیں. باوضو ہو کر 2 رکعت نماز نفل، 4 نفل، 6 نفل، جو سہولت ہو سکے پڑھ کر 5 منٹ 10 منٹ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، دعا کرو. کچھ بھی نہیں، دعا کو نہیں ذہن میں آ رہا ہے تو اب ہاتھ پھیلا لو، بھیک مانگنے والے کی طرح اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا لو بس. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا دوسری خوبی یہ ہے کہ اپنے پروردگار کے سامنے سجدے میں رہتے ہیں، قیام میں رہتے ہیں.